ماں اگر ڈانٹ دے اور بیٹے نے سر جھکا لیا تو یہ اس کی عزت میں کمی نہیں واقع ہونے دے گا، بلکہ یہ اس کی تعظیم اور بڑھ جائے گی، اس کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ کتنا لائق بیٹا ہے کہ ماں کو جواب نہیں دیتا۔ تو وہاں کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں، لیکن جہاں ایگو کا مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ بیوی شوہر کو اگر کوئی مار دے تو شوہر کی عزت نفس پہ یہ کتنا بار ہے، بوجھ ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے برداشت کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے پڑوسیوں سے جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی ایگو بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، وہاں بھی ایگو سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور شیطان الگ سے اپنی کارکردگی کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب شوہر اور بیوی لڑتے ہیں نا تو ان کے بیچ میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹی ہوتی ہے، بہت توجہ سے سنیے، ایک گھنٹی ہوتی ہے، وہ اس کو ہلاتا رہتا ہے، اس سے ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب شوہر بھی ادھر سے بول رہا ہے، بیوی بھی ادھر سے بول رہی ہے، اب وہ بیچ میں گھنٹی بجا رہا ہے، تو شوہر کی بھی آواز کیا ہو رہی ہے؟ تیز ہو رہی ہے، بیوی کی آواز بھی کیا ہو رہی ہے؟ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اب جب یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں اس قدر لڑ جائیں کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، اس وقت تک وہ گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر جو لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد تھا وہ کوئی معمولی نہیں تھا، بہت زبردست تھا۔ اگر کوئی کسی کے باپ کو، دادا کو کسی نے ایک چاٹا مار دیا ہے تو آنے والا پر پوتا بھی اس کو بھی یہ بات بتائی جاتی تھی کہ فلاں شخص کے خاندان والے نے میرے دادا کو ایسا کیا تھا، سو اس سے کبھی دوستی مت کرنا۔ اور وہ خون کا کٹورا خون جمع کر کے اسے چاٹ لیتے تھے کہ اس طرح وہ دشمنی کی حلف اٹھا لے، اس کا حلف اٹھا لیتے تھے۔ ایسی دشمنیاں تھیں، ایسے ان کے اندر نا اتفاقیاں تھیں، وہ کسی کی بات برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ عرب کی ایک تاریخ ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ نفرتوں کی تاریخ، جہالتوں کی تاریخ، اور ایسی زبردست تاریخ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ 110 سال 120 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، قبیلے سے قبیلے لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ بحث و گربان ہوتے رہتے تھے، کوئی انہیں چھڑانے والا نہیں، کوئی ان کے درمیان صلح کرانے والا نہیں۔